السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل پر مشتمل 40 احادیث مبارکہ میں ہمارا آج کا موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہودیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے دعا مانگنا۔ تو آغاز کرتے ہیں ہم آج کے مطالعہ کا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، خیبر کے یہودی غطفان قبیلے سے برسر پیکار رہا کرتے تھے، بس جب بھی دونوں کا سامنا ہوا یہودی شکست کھا گئے۔ پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگی، اے اللہ، ہم تجھ سے امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے سوال کرتے ہیں، جنہیں تو نے آخری زمانہ میں ہمارے لیے بھیجنے کا ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ پس جب بھی وہ دشمن کے سامنے آتے تو انہوں نے یہی دعا مانگی اور بنو غطفان قبیلہ کو شکست دی۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہو گئے تو انہوں نے تعصب کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، حالانکہ اس سے پہلے اے محمد وہ خود آپ کے وسیلہ سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے قبل یہود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے قبیلہ اوس و خزرج پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے، مگر جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب سے ظاہر کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر ہو گئے۔ ایک مرتبہ بنو سلمہ کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہما نے انہیں کہا، اے یہود، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ جب ہم اہل شرک تھے تو تم نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم پر فتح مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور سیرت کو ہم پر پیش کیا کرتے تھے۔ یہ سن کر سلام بن مشکم نے کہا، یہ وہ نبی نہیں جن کا ذکر ہم کرتے تھے اور جو صفات ہم بیان کیا کرتے تھے وہ ان میں نہیں ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن آئی جو اس کتاب یعنی تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے۔ پس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت علی ازدی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے قبل یہود کہا کرتے تھے، اے اللہ، ہمارے لیے اس نبی امی کو بھیج جو ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ ان کے وسیلہ سے فتح طلب کرتے تھے، یعنی ان کے وسیلہ سے دشمنوں پر غلبہ مانگا کرتے تھے۔ آج کے مطالعہ کے لیے بس اتنا ہی۔ آئندہ بدھ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔